جب آپ نئے نئے سی ایس ایس میں انٹری کرتے ہیں نا تو آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ کافی چیزیں ایلین ہوتی ہیں، بہت سی چیزیں آپ کے لیے ایلین ہوتی ہیں. فار ایگزامپل انٹرنیشنل سوسائٹی ایک ورڈ ہے، آپ کو نہیں پتا ہوتا یہ کیا ہوتا ہے. یو این او آپ کافی لوگوں بہت سے لوگوں کو پتا تھا، کچھ لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کیا ہے کہ ایک انسٹیٹیوشن ہے. اور ڈبلیو ایچ او کیا ہوتا ہے، گلوبلائزیشن کا مطلب کیا ہے، اس کے علاوہ ریجنلائزیشن کیا ہے، سارک کیا ہے، یہ کافی چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں. اور اسٹیٹ کے کون کون سے انسٹیٹیوشنز ہیں، اور جوڈیشری ووکیبلری کے جوڈیشری کے بارے میں، بیوروکریسی کے بارے میں، اور بہت سے انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں اسٹیٹ کے، ان کے بارے میں. ہمارا جو گورنمنٹ ہے وہ بائی کیبنر ہے، مطلب اس طرح کی کافی چیزیں ہوتی ہیں. کیبنٹ اور یہ ساری ووکیبلری میں آتی ہے سی ایس ایس اور پارک افیئرس کی. ہم اپنے فرسٹ لیکچر میں اس سارے کانسیپٹ کو کلیئر کریں گے تاکہ ہمیں آگے چلنا. اچھا، موسٹ آف دا اکیڈمیز میں کیا ہوتا ہے، جیسے میں بھی اکیڈمی میں گئی تھی تو میں سیٹسفائڈ وہاں سے اس لیے نہیں تھی کہ وہ لوگ جاتے ہی بچے کو نا پہلے لیکچر میں اتنا اپنا روب ڈالنے کے لیے ہمیں بہت کچھ آتا ہے یا ہم بہت ٹف یہاں چیزیں سکھائیں گے، ان کو ڈرا دیتے ہیں پہلے لیکچر میں ہی نا. تو وہ بچہ پہلے لیکچر میں ہی سوچتا ہے کہ یار یہ تو میرے سے ہونا ہی نہیں ہے، یہ تو بہت ٹف چیز ہے. تو ہم کیا کریں گے، تو ہم لوگ ڈائریکٹلی ٹاپک پہ جمپ نہیں کریں گے اس لیکچر میں نا، اس کریش کورس کے اندر. تو یہ کریش کورس بیسیکلی ڈیزائن اس لیے کیا گیا کہ آپ کو کم وقت کے اندر یہ تینوں سبجیکٹس لائک جی کے، جو تینوں سبجیکٹس ہیں ان کو کلیئر کروایا. نہ صرف ان کو بھاگ کر مطلب سلیبس کور کروانا ہمارا جو آبجیکٹیو ہے نا سی ایس ایس آرکیٹیکٹ کا، وہ یہ نہیں ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس کو باقی اکیڈمیز کی طرح جلدی جلدی سلیبس کور کرواتے ہیں. ہم تھورو آپ کو ریویو کروائیں گے پورے سلیبس کا، اور ہر چیز کے اور جون سے اسپیکٹس ہمیں ایف پی ایس سی ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا کہ ایک ایسپیرنٹ پڑھ کر آئے، ہر اسپیکٹ سے ہر ٹاپک کور کر کے ہم اس کو کریں گے انشاءاللہ. تو سب سے پہلا ہمارا لیکچر جو ہوگا نا وہ ووکیبلری پہ ہوگا. ہم سی ایس ایس پارک افیئرس کے کانسیپٹ کو فرسٹ لیکچر میں ٹیکل کریں گے. چلیں اب ہم نا اس کا کرتے ہیں پارک افیئرس کا کانٹینٹ انالیسس. اب اگر ہم سلیبس دیکھیں جو ایف پی ایس سی نے ہمیں دیا ہے، اچھا سب سے بڑی بات جو کافی اسٹوڈنٹس اس چیز کو فالو نہیں کرتے اور ان کو یہ بہت نامنل سی چیز لگتی ہے، آپ کے پاس سی ایس ایس کا سلیبس ہونا چاہیے اور ہر ٹائم ہونا چاہیے. جب آپ پڑھنے بیٹھو نا کسی بھی سبجیکٹ کی آپ تیاری کرنے بیٹھو، ادھر اٹ از پارک افیئرس، کرنٹ افیئرس، جنرل سائنس ایبلٹی، اسلامیات، جو بھی ہے کوئی بھی سبجیکٹ ہے، آپ کے پاس اس کا سلیبس ایف پی ایس سی کا بتایا ہوا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اس سے کیا ہوتا ہے آپ کے پاس ایک روڈ میپ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کون کون سی چیز کو کور کرنا ہے، اور آپ کے پاس ایک گائیڈ لائن ہوتی ہے نا. تو آپ کا سلیبس ہونا چاہیے. اگر آپ اسٹوڈنٹس میں سے کسی نے سی ایس ایس کا سلیبس ابھی تک نہیں لیا ہے تو آپ سلیبس پورا لے لیں سی ایس ایس کا. ایک بکلیٹ ملتی ہے میرے پاس ہے، میں ابھی اینڈ آف دا لیکچر آپ کو شاید دکھاؤں، تو وہ ہونی چاہیے آپ کے پاس. میں نے تو اسٹارٹ میں پہلے وہ سلیبس کی بک لیٹ لی تھی، آپ لوگوں کو بھی لینی چاہیے. اچھا، پارک افیئرس کے نا 28 ٹاپکس ہوتے ہیں جو ایف پی ایس سی نے ہمیں بتائے ہیں. تو پارک افیئرس کو بیسیکلی 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. ایک ہے پری 1947 کا سارا جو ہسٹری ہے، جو سارے پارک افیئرس پری 1947 کے جو ایشوز چلے ہیں وہ ان سب کو ہم نے تھورلی کور کرنا ہے. اور ایک پوسٹ 1947 کا ایرا ہے. اب اگر ہم اسٹارٹ کرتے ہیں پری 1947 کے ایرا میں، وہ ہم سے کیا کیا ڈیمانڈ کرتا ہے کہ کورس میں ہمیں کیا کیا پڑھنا ہے. سب سے پہلے وہ ہم لوگوں نے مسلم رول پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اب مسلم رول کو نا بچے چھوڑ دیتے ہیں. اب اگر ہم 3-4 سال پیچھے جائیں، 2017 سے یہ ٹرینڈ بنا ہوا ہے. پاسٹ پیپرز آپ دیکھیں تو پارک افیئرس، کرنٹ افیئرس کے اندر نا وہ ہسٹری کو زیادہ ٹچ نہیں کرتا. لیکن اگر آپ 220 کا پیپر دیکھیں تو 2 کویشچنز ہسٹری کے آئے ہوئے ہیں آپ، جو کہ پیچھے سے ہے، ہسٹری سے ہے، پری پارٹیشن کی ہسٹری ہے. تو ہم ٹو بی آن سیف سائڈ ہم دونوں چیزوں کو کور کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، بہت زیادہ ڈیپلی نہیں، لیکن آپ کو آئیڈیا ہو. اگر کوئی کویشچن آئے تو آپ 20 مارکس کا اٹیمپٹ کر کے ہم اس طریقے سے ہسٹری کی بھی تیاری اسی طریقے سے کریں گے. تو پری 1947 کے اندر، اچھا پری 1947 کے ایرا میں نا جو چیزیں کورس کانٹینٹ میں دی گئی ہیں وہ کیا ہے. مسلم رول ہے. مسلم رول کہاں سے اسٹارٹ کریں گے؟ 712 سے محمد بن قاسم جہاں سے آئے، سندھ میں آئے، کانکر کیا انہوں نے سندھ، اور گریجولی وہ آگے بڑھتے گئے اور نا مسلم رول، مسلم جو سلطنت تھی وہ ایکسپینڈ ہوتی گئی. اب اس کو بہت ڈیپلی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اسے کتنے وزیر کون تھا اس کا، یہ کون تھا اس کے، سپاہی کتنے تھے، تو یہ سب چیزیں ڈیپلی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. بس جو ہمیں پڑھنا ہے وہ یہ ہے کہ ڈائنیسٹیز کون کون سی ہیں. جس طرح سلیو ڈائنیسٹی ہے، تغلق ڈائنیسٹی ہے، خلجی ڈائنیسٹیز ہے،
اور سب سے جو امپورٹنٹ ہے وہ مغل ڈائنیسٹی ہے. ان ڈائنیسٹیز کو ہم لوگوں نے اتنا پڑھنا ہے کہ اگر ان میں سے کوشچن آئے تو ہم کوشچن اٹیمپٹ کر سکیں. ہمیں بک یہ نہیں ہے کہ ہم ایک ایک پہ بک پڑھنا اسٹارٹ کر دیں. اتنا ٹائم اب نہیں ہے, اب بہت کم ٹائم رہ گیا. لائک اٹس جولائی, اور جولائی از اباؤٹ ٹو اینڈ نا. تو دیکھا جائے تو ہمارے پاس اپروکسیمیٹلی 5 to 6 months ہیں. اور یہ کریش کورس بھی اسی طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ یہ 1-1.5 مہینے کے اندر آپ کی یہ تینوں جو میجر سبجیکٹس ہیں نا جی کے یہ آپ کی کلیئر ہو جائیں. تو مسلم رول ہم پڑھیں گے بیسیکلی 712 سے لے کے 1757 تک, جب تک ایسٹ انڈیا کمپنی نہیں آئی تھی. اور ایسٹ انڈیا کمپنی نے آ کر یہاں پر, وہ بیسیکلی ٹریڈ کے لیے آئی تھی, اور جب تک اس نے یہاں پر آ کر اپنا رول بنانا اسٹارٹ نہیں کیا تب تک ہم 1757 تک مسلم رول پڑھیں گے. پھر ہم وہ چاہتے ہیں, ایف پی ایس سی والے یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہو کہ مسلم رول کی کیا ویکنیسز رہی تھیں جس کی وجہ سے ان کو ڈکلائن آیا. ٹھیک ہے, اب یہ اتنی گلوری تھی, ہمارا اتنا گلوریس پاسٹ رہا, اس کو پڑھنا چاہیے. اور کس طرح اورنگزیب کے جو انکیپیبل سے سکسیسرس تھے ان کی وجہ سے, یا ہم ایجوکیشن سے دور تھے, یا ہمارے پاس نیول ٹیکنالوجی نہیں تھی, بہت سے ریزنز ہیں. ان سب کو ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے, ہم مسلم رول پڑھیں گے. سیکنڈلی وہ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہمیں ریفارمرز کے بارے میں بتاؤ. ٹھیک ہے, کتنے ریفارمرز آ چکے ہیں, ان کا کیا رول رہا ہے, انہوں نے اسلام کی ایکسپینشن میں کیا کنٹریبیوشن کی ہے, ان لوگوں نے ہمیں کس طریقے سے اسلام کو ڈیمولش ہونے سے بچایا, اور ان کی کیا کیا ایفرٹس رہی ہیں, اور کن سرکمسٹانسز میں انہوں نے کام کیا ہے, ان کو کن کن طرح کے ہارڈشپس کو فیس کرنا پڑا ہے, اور ان کے ایفرٹس کا کیا امپیکٹس ہے. اگر جس طرح 3 طرح کے ریفارمرز ہیں, 3 ریفارمرز آئے ہیں, شیخ احمد سرہندی سب سے پہلے, شاہ ولی اللہ اور سید احمد شہید. یہ تینوں ریفارمرز کو ہم نے پڑھنا ہے. ان کی تھوڑا سا انٹروڈکشن, اور پھر ان کن سرکمسٹانسز میں انہوں نے کام کیا, اور ان کی اچیومنٹس کیا ہوں گی, ان کے اچیومنٹس کے مسلم سوسائٹی پہ امپیکٹس کیا ہے, پری 1947 میں کیا ہے. تو اگر ہم تھوڑا سا ڈیمو کے لیے پڑھیں کہ شیخ احمد سرہندی جب آئے تو انہوں نے, شیخ احمد سرہندی جب آئے نا تو اس ٹائم پر نا بہت ہی فیمس ہمارے رولر رہ چکے ہیں بادشاہ اکبر. ان کا زمانہ تھا, وہ 16th سینچری میں آئے تھے. تو انہوں نے اس ٹائم پہ انہوں نے کیا کہ انہوں نے دین الہی انٹروڈیوس کروا دیا انٹروڈیوس. اس میں کیا کیا, سارے ریلیجنس کو املگامیٹ کرنا, انہوں نے سارے ریلیجن کو املگامیٹ کر کے ایک ریلیجن بنا دیا, اس کو دین الہی بولا. اور کاؤ سلاٹر بین کر دی, بہت سی ان اسلامک سی پریکٹسز ان کے رول میں ہوتی رہی. تو ان سب کی وجہ سے اس وقت ہو کیا رہا تھا کہ اسلام بالکل ختم ہوتا جا رہا تھا, کہ اسلام کی ٹرو سینس میں جو اسلام تھا نا وہ ختم ہوتا جا رہا تھا. تو انہی سرکمسٹانسز کے اندر شیخ احمد سرہندی نے ایفرٹس کرنی اسٹارٹ کی. انہوں نے پریچنگ کرنی اسٹارٹ کی, انہوں نے رائل کورٹ میں لوگوں کو لیٹرز لکھے, ان کو کہا کہ آئیں میرے ساتھ چلیں, ہم کریں. ان کو سزا بھی ملی پھر, لیکن سزا کے بعد وہ رہا بھی ہو کر آئے, اور پھر انہوں نے اپنا کام اسٹارٹ کیا. یہ سب چیزیں ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے, تینوں ریفارمرز کے بارے میں پڑھیں گے. اس کے بعد اس کے بعد جو ٹاپک آتا ہے نا وہ ایجوکیشنل موومنٹس کا آتا ہے. اچھا, اب ایجوکیشنل موومنٹس کے بارے میں بہت سے بچوں کی نا مسکنسیپشنز ہے. وہ کیا کرتے ہیں, وہ صرف ایجوکیشنل موومنٹس کی ہسٹری کو پڑھتے ہیں, اور اس ٹائم پہ وہ کیا رہی, کس طرح بنی, انہوں نے کیا کام کیا, وہ کر کے وہ سائڈ پہ لگا لیتے ہیں. بلکہ جو کہ ہمیں باقی اسٹوڈنٹس سے نا, وہ ایک ٹریڈیشنل وے ہے. ٹریڈیشنلی بچے صرف ہسٹری کو یاد کرتے ہیں اور ختم کر دیتے ہیں. اب ٹریڈیشنل وے یہ ہے, لیکن ہم کیا کریں گے, ہم اس کا آج کا امپیکٹ بھی پڑھیں گے کہ یہ تینوں جو ایجوکیشنل موومنٹس ہیں نا, لائک ندوۃ العلماء ہے, دیوبند ہے, علی گڑھ ہے, یہ 3 ایجوکیشنل موومنٹس اس ٹائم پہ پری پارٹیشن چلی تھیں مسلمس کے لیے نا, ان کو ریوائیو, ان کی گلوری کو ریوائیو کرنے کے لیے, اور ان کے اکنامک, پولیٹیکل, سوشل رائٹس دلانے کے لیے. تو اگر ہم دیکھیں ان کا امپیکٹ آج بھی نظر آتا ہے. آج بھی ہم 3 طرح کے ایجوکیشنل سسٹم میں بٹے پڑے ہیں. مدرسہ سسٹم کو دیکھا جائے تو وہ پیورلی لگتا ہے کہ دیوبند جو ایجوکیشنل موومنٹ رہی ہے اس کا آف شوٹ ہے. اور اگر ہم اپنے انگلش میڈیم اسکولس کو دیکھیں تو وہ ہمیں لگتا ہے کہ علی گڑھ کا ہے, اس کا امپیکٹ اس انگلش میڈیم اسکولس کے اوپر آتا ہے. اور اس طرح بہت سے اسکول جس طرح کہ لائک اقرا ہے, جو کہ اسلامک ایجوکیشن کو اور انگلش مطلب ویسٹرن ایجوکیشن کو ساتھ لے کر چلتے ہیں, جو کہ ندوۃ العلماء کا آف شوٹ لگتا ہے. تو ان کے بھی ہم آج کی سوسائٹی میں امپیکٹس بھی پڑھیں گے. پر ایف پی ایس سی چاہتی ہے, بلکہ ہم یہ کہ ایف پی ایس سی ہم سے چاہتی ہے کہ ہمارا نا ویژن براڈ ہو,
یہ نہ ہو کہ جو کمپائلڈ بکس میں چیزیں دی گئی ہیں وہ ہر بچہ پڑھے گا، تو ہر بچے کس سے ہم اسٹینڈ آؤٹ کس طرح کریں گے نا. تو اسی لیے ہم لوگوں کو اس کی آج کی بھی ہم امپیکٹس انشاءاللہ پڑھیں گے. پھر سب سے امپورٹنٹ ٹاپک کیا ہے کہ آئیڈیالوجی آف پاکستان کا ایک ٹاپک ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. جب انڈیا اور پاکستان اکٹھے تھے نا، سب کانٹیننٹ میں سب اکٹھے رہتے تھے، تو ہندوز واز ان میجورٹی اور وی ور اے مینورٹی بینگ مسلمز دیئر. تو ہم لوگوں کے جو رائٹس تھے نا وہ سنب، ہم لوگ کو رائٹس ملتے ہی نہیں تھے، نہ پولیٹیکل نہ اکنامک. اب 1857 کے اندر جب جنگ آزادی ہوئی، جس کو وار آف انڈیپینڈنس بھی کہا جاتا ہے، وہ ہوئی نا، تو اس ٹائم پہ ہندو مسلم سب اکٹھے تھے، انہوں نے مل کر جنگ لڑی. انگریزوں کو نکالیں گے تو ہم آزادی حاصل کریں گے، بہت سے سلوگنز اس طرح کے ڈالے گئے، اور ہم ہندو مسلم اکٹھے تھے، انہوں نے مل کر یہ جنگ لڑی تھی. لیکن ہوا کیا تھا کہ ہم شروع سے ایک جذباتی قوم رہے ہیں، آج بھی جذباتی قوم ہے، اور جذباتیت کا ہم ہر جگہ خامیازہ بھگتتے رہتے ہیں. تو اس ٹائم پہ بھی ہمارے ساتھ ہوا کیا کہ ہم لوگوں نے 1857 کی وار آف انڈیپینڈنس کے بعد انہوں نے ہندوؤں نے کیا کہا برٹن کو کہ جی ہم تو نہیں تھے آپ کے خلاف، دیز ور دا مسلمس ہو فاٹ دس وار. اور ہم لوگوں کو ان کے آگے مطلب ہماری امیج کو خراب کیا اور کہا کہ مسلمز آپ کے خلاف ہیں. اور جو برٹش گورنمنٹ اس ٹائم کی تھی نا، ان کو خطرہ بھی ہم سے تھا، کیونکہ ہم رول کرتے رہے تھے اور ہندوز نے تو کبھی رول ہی نہیں کیا، تو ان سے ان کو خطرہ نہیں تھا. تو انہوں نے کیا کیا، ہم لوگوں کی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں ہمارے ایڈمیشنز بین کر دیے. مسلمس کو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشنز نہیں مل رہے تھے، ان کو گورنمنٹ جابس نہیں ملتی تھی، ان کے سوشل پولیٹیکل بہت سے رائٹس تھے وہ اس وقت ٹائم پر سنب کیے جا رہے تھے. تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ انہوں نے سب نے مل کر نا، مطلب کچھ لیڈرشپ ایمرج کی، کچھ ان لوگوں نے سب نے مل کر سوچا کہ ہم لوگ ہندوز کے ساتھ نا اب نہیں رہ سکتے. اور ایک ان ساری جب پوری نیشن کی ایک کامن تھنکنگ ہوتی ہے نا، اس کو ہم آئیڈیالوجی بولتے ہیں. تو اس ٹائم پہ ہم لوگوں نے آئیڈیالوجی بنائی، آئیڈیالوجی آف پاکستان وچ از ٹو نیشن تھیری، کہ مسلمز اینڈ ہندوز آر ٹو سیپریٹ نیشن. تو وہ کسی طرح سے بنا مطلب ایک نہیں ہے وہ قوم، ہر اسپیکٹ سے وہ الگ الگ قوم ہے، اور ہم لوگوں کو ان سے الگ رہنا، اور وی نیڈ آر سیپریٹ ہوم لینڈ. اور اس آئیڈیالوجی کو ہم ٹو نیشن تھیری بھی کہتے ہیں، اور اس کے اوپر ایونچولی ہم لوگوں نے پاکستان حاصل کیا تھا کچھ لیڈرشپ کے اندر. وہ سب اس لیڈرشپ کو بھی ہم پڑھیں گے، لائک قائد اعظم علامہ اقبال اور سر سید احمد خان کا کیا رول رہا ہے اس آئیڈیالوجی کو پروموٹ کرنے میں اور ہم لوگوں کو ہندوؤں سے آزادی حاصل کروانے میں. تو دیٹ واز آل اباؤٹ پری 1947 پارٹ. ٹھیک ہے، اب پوسٹ 1947 کے پارٹ میں اگر ہم آتے ہیں نا، اچھا ہم لوگ نا اس سیشن میں بہت جلدی چلیں گے، میں تھوڑی سی پیچھے چیزیں ڈیٹیل میں بتا دی، لیکن ہم اس سیشن میں نا بہت جلدی، کیونکہ یہ 40 منٹس کی 30 to 40 منٹس کی اورینٹیشن ہے، تو یہ اتنی لمبی نہیں چلے گی کہ ہم ہر ٹاپک کو ڈیٹیل میں کور نہیں کر سکتے. ہم آگے والے لیکچرز میں نا کور کریں گے، ہر ٹاپک کو ڈیٹیل میں کور کریں گے. تو میں تھوڑا سا جلدی چلوں گی، اگر آپ لوگوں کو کچھ کویشچنس پوچھنے بھی ہوئے نا تو آپ کمنٹس میں چھوڑ دیجیے گا، تو ہم انشاءاللہ اس کو دیکھ لیں گے. آئی آنسر آل آف دیم. تو اب ہم پوسٹ 1947 کے اگر ایرا میں بات کریں نا، تو سب سے پہلے اچھا سلیبس میں تو کچھ اور طریقے سے کانٹینٹس کو کیا گیا ہے کہ لائک پہلا کوئی ٹاپک کچھ ہے، دوسرا کچھ ہے، لیکن جو میں نے اپنے کورس میں چیزیں ڈیزائن کی ہیں نا، میں اس طریقے سے ٹاپک وائز چلوں گی. اوکے، سو سب سے پہلے ہم پوسٹ 1947 کے اندر ڈیموکریٹک ایولیوشن آف پاکستان پڑھیں گے. اب اگر ہم سلیبس میں دیکھیں نا، تو وہ ایف پی ایس سی کہتا ہے کہ ہم نے سنس 1971 ڈیموکریٹک ایولیوشن جو ہوئی ہے نا، ہم نے اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ہمیں وہ پڑھنا ہے، سب کچھ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، لیکن مجھے لگتا ہے نا، لائک ہم جو اس کورس سے پڑھیں گے نا، وہ 1947 سے جتنی بھی ڈیموکریٹک ایولیوشن پاکستان کے اندر ہوئی ہے، یا پاکستان کے اندر ڈیموکریسی ہے بھی کہ نہیں ہے، کہ شیلو ڈیموکریسی ہے، یا ڈیموکریسی کی کون سی فارم چل رہی ہے، یا پاکستان کے اندر بیہائنڈ دا کرٹنس ڈکٹیٹرشپ ہی چل رہی ہے، یا کیا جب آپ لیکچر یہ پڑھیں گے نا، تو آپ ایٹ دی اینڈ آف دا لیکچر آپ خود ڈیسائڈ کریں گے کہ کیا ہمارے پاس ڈیموکریسی ٹرو فارم میں پریزنٹ بھی ہے کہ نہیں ہے. تو اس چیز کو ہم اس لیکچر میں کور کریں گے. اب کس طرح اگر میں تھوڑا سا بریفلی بتاؤں آپ کو، 1947 کے اندر ہم آزاد ہوئے. آزاد ہونے کے بعد کیا ہوا کہ 1947 میں 48 میں ہم یہ یتیم ہو گئے، قائد اعظم واز ڈائڈ. تو ہوا کیا کہ انہوں نے کانسٹیٹیوشنل اسمبلی بنائی. انہوں نے کہا کہ اب یہ کانسٹیٹیوشنل اسمبلی جو ہے نا، ان کو کانسٹیٹیوشن سے پاکستان کا بنانا ہے. تو اس ٹائم پہ صرف آبجیکٹیو ریزولوشن تھے، ہم صرف اسی کو لے کے چل رہے تھے. تو کانسٹیٹیوشن بنانے کے لیے کانسٹیٹیوشن اسمبلی بنائے گی. اب کون سے اس طرح کے ریزنس تھے کہ ہم 9 سال تک
9 ایئرس وی ور وداؤٹ کانسٹیٹیوشن, اور انڈیا اپنا کانسٹیٹیوشن بنا چکا تھا. ہم لوگ 9 سال تک وداؤٹ کانسٹیٹیوشن, ہمارا یہ بلو پاکستان جو کہ ہم نے اتنی مشقت سے, محنت سے, اسٹرگل سے, اور اتنی جانوں کو قربان کیا, بہت لڑائیاں کی, سب کچھ کیا, بہت سختیاں برداشت کی, اور ہم پھر ہم نے حاصل کیا. تو ہم ایسا کیا ہوا کہ پھر پاکستان حاصل ہوتے ہی ہمارا جذبہ ٹھنڈا ہو گیا. کیا ہوا, کون سے ریزنس تھے کہ کیوں ڈیلے ہوا, کہ کیا ہم لینگویج ڈیسائڈ نہیں کر پا رہے تھے, کیا ہم ریپرزنٹیشن ڈیسائڈ نہیں کر پا رہے تھے, ہم کیا ڈیسائڈ نہیں کر پا رہے تھے کہ 9 سال تک ہمارے پاس کانسٹیٹیوشن ہی نہیں تھا. ہم 1956 میں جا کے ہمارا پہلا کانسٹیٹیوشن بنا, جو کہ ایونچولی ایبروگیٹ کر دیا گیا. اور 1958 کے اندر سکندر مرزا صاحب آئے, انہوں نے کہا کہ جی نہیں, پولیٹیشین سویلین جو لیڈرشپ ہے پاکستان کی وہ بہت کرپٹ ہے, اور وہ اس حالت میں ہی نہیں ہے. اچھا, سوچنے والی بات ہے کہ وہی سویلین لیڈرشپ جنہوں نے ہمیں پاکستان کو آزاد کروا کر دیا, اب وہ اس حالت میں ہی نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی باغ ڈور سنبھال سکے. تو ہم بینگ ڈکٹیٹر ملٹری آفیسرز ہم یہ سنبھالیں گے. تو 1958 کے اندر سکندر مرزا صاحب آئے, انہوں نے مارشل لاء امپوز کر دیا. ایوب خان صاحب آئے. اب ایوب خان صاحب کے ایرا میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی گرین ریولوشن آیا تھا, تو وہ تو بڑا اچھا ایوب کا دور تھا. تو ہم لوگوں نے لے مین کی طرح نہیں پڑھنا ان چیزوں کو. ہم لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ جو مور دین 70 ایئرز ہم لوگ کو ہو چکے ہیں. اب ان 70 ایئرس کے اندر ہم لوگ ہاف آف دا پیریڈ تو ڈکٹیٹرشپ میں گزر گیا ہمارے پاس تو ڈیموکریسی تب ہونا جب ہمارے پاس سویلین لیڈرشپ چلتی آ رہی ہے, ہمارے پاس ایک اسموتھ ٹرانزیشن آف پاورز آ رہے ہیں. ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. ہمارا آج تک کوئی پرائم منسٹر اپنی ٹرم پوری نہیں کر پایا. کیوں نہیں کر پایا؟ کیونکہ ہمارے پاس ڈیموکریسی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں بھی ہم دیکھیں گے. ہمارا کنسرن ہے کہ کیوں ہمارے پاس ہماری گلوبلی ڈیموکریسی از اے ویری سکسیزفل فارم آف گورنمنٹ, لیکن ہمارے یہاں ڈیموکریسی فیل ہے. کیوں فیلڈ ہے؟ ہمارے نیبر میں جو ہمارے ساتھ ہی آزاد ہوئی انڈیا, ان میں وہ سیلف پروکلیمڈ ہی صحیح لیکن بگیسٹ ڈیموکریسی ہونے کا دعویٰ کرتی ہے. ہم نہیں کر پاتے کیونکہ ہمارے پاس ہم ہیں ہی نہیں. ہم لوگوں کے پاس وہ فیچرز ہی نہیں ہیں, اور نہ ہمارے پاس وہ لیڈرشپ ہے, اور نہ ہمارے انسٹیٹیوشنس اسٹرانگ ہے. کیوں ہمارے ویک انسٹیٹیوشنس کیوں ویک ہیں؟ ٹھیک ہے, کیونکہ ان کو اسٹرینتھن کیا وہ ہوئے نہیں ہیں, کیا ان کو ہونے نہیں دیا گیا ڈکٹیٹرشپ کی وجہ سے. پھر اس کے بعد یہ 1962 کا کانسٹیٹیوشن کیوں ایبروگیٹ ہو گیا, کیوں اس کو آگے نہیں بڑھایا گیا, ایونچولی وہ بھی ایبروگیٹ کر دیا گیا. پھر اس کے بعد ایسا کیا ہوا کہ 1971 کے اندر ہمارا ایک بازو ہی اکھڑ گیا. 1971 کے اندر ڈیو ٹو دا سینس آف انیکویلٹی ہمارا جو ایسٹ پاکستان تھا وہ ہم سے الگ ہو گیا. بہت بڑا لاس ہوا ہمیں. اس کے کیا امپیکٹس ہماری اکانومی پہ آئے, کیا وہی بہت بڑا سانحہ تھا جس کی وجہ سے آج تک ہم سنبھل نہیں پا رہے ہیں. ہماری نہ اکانومی اسٹیگنیٹڈ ہے, نہ ایک ہماری جی ڈی پی گروتھ بڑھ رہی ہے, نہ چیزیں ہو رہی ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہم پڑھیں گے. اس طرح جتنے مارشل لاز آئیں وہ اس میں ہم کور کریں گے اسی کے اندر, ڈیموکریٹک ایولیوشن آف پاکستان کے اندر. اور نیشنلائزیشن کی پالیسیز جو بھٹو صاحب نے امپوز کی, اس کے کیا امپیکٹس تھے, کیا وہ ہمارے لیے اچھی رہیں, کیا بری رہیں. یہ ساری چیزیں ہم اس میں پڑھیں گے اس ٹاپک کے اندر. جب اچھا, یہ ٹاپک پہلے رکھنے کا میرا پرپز ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر نا جب ہم یہ ٹاپک پڑھیں گے تو ہمارے بہت سے کانسیپٹس نا کلیئر ہو جائیں گے اباؤٹ ہسٹری, کہ کس طرح سے چیزیں پیچھے سے چلتی آ رہی ہیں, اور پیچھے سے چیزیں نا کہتے ہیں نا ابد سے ہی خراب چلتی آ رہی ہیں. وہ چیزیں جب ایک دفعہ ہمیں کلیئر ہوں گی نا تو آگے والے جو کرنٹ ٹاپکس ہیں نا وہ ہمارے لیے پڑھنے بہت آسان ہو جائیں گے, کیونکہ ہمارے مائنڈ میں بیک میں کوئی کنفیوژن نہیں ہوگی کہ کیا اچھا آج کے اگر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے تو کیا آج کریٹ ہوئی ہے کہ یہ بہت دیر سے چلتی آ رہی ہے, اور اگر پیچھے سے چلتی آ رہی ہے تو کس کے ایرا سے اسٹارٹ ہوئی ہے, اب کون سا ایرا کس کا کب تھا, کب اسٹارٹ ہوا, کون سا ڈکٹیٹر کب آیا. یہ چیزیں ہمیں کلیئر ہوں گی نا تو ہم آگے بہت ایزیلی چل پائیں گے. تو ہم فرسٹ ٹاپک میں نا یہ پوسٹ 1947 کا جو فرسٹ ٹاپک ہوگا نا وہ ہمارا یہ ہوگا. اور سیکنڈلی ہم پڑھیں گے جیو اسٹریٹجک پوزیشن آف پاکستان. اب پاکستان کو نا اللہ تعالیٰ نے بہت ہی اچھی لوکیشن سے نوازا ہے. اگر ہم دیکھیں ہم اس ٹائم پہ ایک ایسی لوکیشن پہ پریزنٹ ہے کہ ہمارے ایسٹ میں انڈیا ہے جو کہ ایک بہت ایمرجنگ اکانومی ہے, چاہے ہمارا دشمن ہے لیکن ایک بہت ہی ایمرجنگ اکانومی ہے, اور دنیا کے لیے بہت ہی انٹرسٹنگ مارکیٹ ہے انڈیا, بہت بڑی مارکیٹ ہے. لوگ وہاں پہ اپنا پیسہ انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں, لوگ وہاں اس کے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہ رہے ہیں, اپنا مال اس کی مارکیٹ میں لے کے آنا چاہ رہے ہیں. کافی لوگوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے وہ ایسٹ میں. اور بہت ہی دیر سے چلتی ہوئی ایک بہت ہی بڑی پزل جس کو آج تک کوئی سالو نہیں کر پایا وہ افغان وار چل رہی ہے, اور افغانستان ہمارے ویسٹ میں ہمارے بارڈرز ملتے ہیں.
تو اس تک نیٹوز کی سپلائی پہنچانے کے لیے، اس تک جو یہ وار آن ٹیرر چل رہی ہے اس کی ساری سپلائی جو نیٹو پہنچاتا ہے وہ ہمارے تھرو ہو کے پہنچتی ہے، تو اس کے لیے بھی ہم بہت امپورٹنٹ ہیں. ہمارے نارتھ ایسٹ کے اندر چائنا پریزنٹ ہے. ٹھیک ہے، چائنا ہمارا بہت اچھا دوست ہے. اچھا کہا جاتا ہے کہ ہماری جو چائنا سے فرینڈشپ ہے دیٹ از ڈیپر دین اوشنس، ہائر دین ہمالیاز، سویٹر دین ہنی. بٹ یہ ساری باتیں ہیں. ہمارا ریلیشن شپ جو چائنا کے ساتھ ہے نا وہ انٹرسٹ بیسڈ ہے. کیوں انٹرسٹ بیسڈ ہے؟ کیونکہ ہماری پوزیشن جو جہاں پہ پاکستان اس وقت میپ میں پریزنٹ ہے وہ بہت پور ہے، اور اگر پاکستان کے اندر کوئی بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے یا کوئی بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے نا وہ پوری دنیا کو افیکٹ کرتی ہے، یا پوری دنیا میں کچھ بھی ہو تو پاکستان کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. مطلب پاکستان کی پوزیشن اتنی کور ہے، تو اس کی وجہ سے ہی چائنا ہمارا فرینڈ ہے. ادروائز چائنا کو ہم سے کوئی اتنا خاص مفاد نہیں ہے. اگر وہ ہمارا دوست ہو نا تو وہ انڈیا سے دشمنی کرے. اگر ہم دیکھیں ہماری جو بائی لیٹرل ٹریڈ چائنا کے ساتھ چل رہی ہے اس وقت، اس کا جو والیوم دیکھا جائے اور چائنا اور انڈیا کا والیوم دیکھا جائے تو چائنا اور انڈیا کی ٹریڈ کا جو والیوم ہے نا وہ ہم سے 3 گنا زیادہ ہے. تو آپ بتائیں، تو ہم خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ چائنا ہمارا کوئی دوست نہیں ہے. مطلب اس کو کوئی ہم سے پیار محبت نہیں ہے، اس کو بھی انٹرسٹ ہے ہمارے سے. جس طرح اس کو چائنا سے انٹرسٹ ہے اس کو ہم سے بھی انٹرسٹ ہے. اور یہ بات سوچنا بھی غلط ہے کہ چائنا ہمارے پیچھے لگ کے انڈیا سے لڑائی کرے گا، وہ کبھی بھی نہیں کرے گا. اچھا بات الگ جگہ نکل گئی. تو ہم یہ الگ الگ، اور ہاں ہمارے ساتھ افغانستان ملتا ہے، اور افغانستان کے آگے ہماری ایک نیرو سی اسٹرپ ہے، واخان اسٹرپ، جو کہ تاجکستان اور ازبیکستان اور ساری کار اسٹیٹس کو ملاتی ہے. تو یہ جو ساری لینڈ لاکڈ کنٹریز ہیں نا، ہم ان کو نا ہم عریبین سی سے بھی ہماری پورٹس ملتی ہیں، گوادر پورٹ ہے، پورٹ قاسم ہے، یہ ساری. اور ہم جو لینڈ لاکڈ کنٹریز اچھا لینڈ لاکڈ کنٹریز بھی ایک ووکیبلری کا ورڈ ہے. اس طرح کی بہت سے ورڈ ہیں. یہ کلیئر ہو جائے گا چیزیں. اب آپ یہ اچھا آپ لوگ یہ مت سوچیے کہ جو ان سے میں باتیں بول رہی ہوں یا کوئی میں ورڈز بول رہی ہوں آپ کو ان چیزوں کا کانسیپٹ کا آئیڈیا نہیں ہے. بہت سے بچوں کو ہوگا، بہت سے بچوں کو جو انیشیل فیز پہ نا ان کو ان چیزوں کا آئیڈیا نہیں ہوگا. لیکن آپ لوگوں نے ٹینشن نہیں لینی. ہم فرسٹ لیکچر میں یہ سب کور کر جائیں گے، اور آنے والے لیکچرز آپ لوگوں کے لیے نا بہت ایزی ہوں گے. اور بلکہ لیکچرز نہیں، آپ نیوز پیپر پڑھیں گے وہ آپ کے لیے بہت ایزی ہوگا. اچھا جو لینڈ لاکڈ کنٹریز ہیں نا ہم ان کو وارم واٹرز تک کا راستہ پرووائڈ کرتے ہیں، اسی لیے بھی ہم بہت امپورٹنٹ ہیں. تو جیو پولیٹیکلی بھی ہم بہت امپورٹنٹ ہیں کافی کنٹریز سب کے لیے نا. ٹھیک ہے، سپر پاورس کے لیے بھی ہم بہت امپورٹنٹ ہیں. تو یہ ہم پڑھیں گے. اس کے بعد جو ہمارا ٹاپک ہوگا نا وہ اکانومی آف پاکستان ہوگا، دا موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک آف پاک افیئرس. پتہ ہے یہ سب سے کرٹیکل، سب سے زیادہ کرٹیکل انالیٹیکل ڈیفیکلٹ جو آپ نے ورڈز دینے نا آپ اس ٹاپک کو دے لو، لیکن اس کو کور کرنا بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا یہ خود امپورٹنٹ ہے، جتنا یہ مشکل ہے. تو ہم لوگوں کو نا اکانومی آف پاکستان کے بارے میں ہم تھورلی پڑھیں گے، لیکن اگر اوپر سے میں آپ کو آؤٹ لائنس بتاتی جاؤں تو اکانومی آف پاکستان جو ہے نا وہ 3 پلرس پہ کھڑی ہے بیسیکلی نا، ایگریکلچر پہ، انڈسٹری پہ اور سروسز کے اوپر. ٹھیک ہے، اب یہ جو 3 سیکٹرز ہیں ان 3 سیکٹرز کا کتنی کنٹریبیوشن ہے اکانومی میں ہماری جی ڈی پی گروتھ کے اندر، اور جو کہ کنسسٹنٹلی نیگیٹو جا رہا ہے ہمارا جی ڈی پی گروتھ. اور آج کل تو اور جس طرح اگر ہم اب اکانومی آف پاکستان کے اندر ایک ٹاپک آتا ہے کہ لون، آئی ایم ایف کا لون ہے. اب جو آئی ایم ایف ہوتا ہے نا، وہ جب آئی ایم ایف کسی بھی کنٹری کو لون دیتا ہے نا یا کوئی بھی فنڈ دیتا ہے تو وہ اپنی کنڈیشنز رکھتا ہے. وہ اپنی کنڈیشنز کس طرح رکھتا ہے؟ وہ کہتا ہے سب سے پہلے بولتا ہے کہ جی آپ جو گورنمنٹ ہے نا وہ سبسڈیز ختم کر دیں، ساری سبسڈیز ختم کریں. اس کے بعد وہ پرائیویٹائزیشن کی ویو چلائے اور وہ ٹیکسز کو زیادہ کرے، پرائسز ہائک ہو، پرائس ہائک ہوتی ہے، انفلیشن بڑھتی ہے. تو یہ ساری چیزیں اکانومی کے اندر آتی ہیں. اب ہماری اکانومی ویک کیوں ہے، اس کی کیا ریزنز ہیں؟ ہم لوگ کے پاس نیچرل ریسورسز بہت زیادہ ہیں، ہماری 60% پاپولیشن جو ہے وہ انڈر 30 ہے، پھر بھی ہم ایک ڈیولپنگ اسٹیٹ ہے اور اب وی آر موونگ ٹورڈس اے فیلڈ اسٹیٹ. ویری 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 بیڈ ٹو ہیئر کہ ہم فیلڈ اسٹیٹ ہیں، بننے جا رہے ہیں. ہم بن سکتے ہیں یہی حالات رہے تو، اللہ نہ کرے نہیں بنیں گے. تو اچھا اکانومی آف پاکستان میں ہم یہ پڑھیں گے. اب کون سی چیزیں ہیں جو ہماری اکانومی کو پیچھے دھکیل رہی ہے، بڑھنے نہیں دے رہی، اکانومی کی گروتھ نہیں ہو پا رہی، ریزنس کیا ہیں. اچھا ہم لوگوں کو صرف ریزنس نہیں پتہ ہونے چاہیے، ہمیں ریزنس پتہ ہوں، ہمیں وہ ریزنس کے روٹس پتہ ہونے چاہیے. ہم ان کو پڑھیں گے انالیٹیکلی، اور پھر ہم لوگوں نے ان کے سولوشنس دینے ہیں. اور سولوشنس بھی آؤٹ آف دا ورلڈ نہیں دینے کہ بھائی آپ یہ کر دیں تو
ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم انڈسٹریز لگاتے ہیں, ہم یہ کرتے ہیں, ہم نے فزیبل سولوشنز دینے, ہم نے فزیبلٹی دیکھنی ہے اپنے سولوشنز کی اور اس طرح کے سولوشنز پرووائڈ کرنے ہیں. اگر ہمیں اکانومی آف پاکستان پہ کوئی بھی کویشچن آتا ہے تو ہم اتنا پڑھ چکے ہوں کہ ہم اتنے کیپیبل ہو سکیں کہ ہم اسی کویشچن اسی اسٹیٹمنٹ کی اگینسٹ بھی جا سکیں, اسی اسٹیٹمنٹ کے فیور میں بھی جا سکتے اور ایٹ دی اینڈ انالیسس دے کے کنکلوڈ کر سکیں. اتنا ہمیں ہر ٹاپک پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. نان ٹریڈیشنل سیکورٹی تھریٹس پڑھیں گے اور رول آف نان اسٹیٹ, یہ بھی بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اچھا, جب ورلڈ وار 1 ہوئی تھی نا, اس ٹائم پہ 1919 کے ٹائم پہ نا, 1910s میں 20s میں, اس ٹائم پہ کیا ہوتا تھا کہ سیکورٹی کا کانسیپٹ کچھ اور تھا. اب ٹریڈیشنل تھریٹ پتہ کیا ہوتا ہے کہ جس میں ملٹری انوالو ہوتی ہے. جب آپ کی اسٹیٹ کو ملیٹریلی کوئی تھریٹ ہوتا ہے نا, کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی اسٹیٹ پہ کوئی دوسری اسٹیٹ کی ملٹری انویڈ کر سکتی ہے, تو اس تھریٹ کو نا ہم ٹریڈیشنل تھریٹ بولتے ہیں. اور ٹریڈیشنل تھریٹ کے اندر نا, اچھا سوری ایک سے گھر میں مسئلے ہو جاتے ہیں, سوری. اچھا چلے, ہم کہاں پڑھے تھے؟ اچھا, ہم پڑھے تھے نان ٹریڈیشنل سیکورٹی تھریٹس. ٹھیک ہے, جب ورلڈ وار 1 ہوگی نا, اس ٹائم پر سیکورٹی کا کانسیپٹ کچھ اور ہوا کرتا تھا. اس ٹائم پہ کیا ہوتا تھا کہ آپ کی اسٹیٹ کو ٹریڈیشنل تھریٹس ہوتے تھے کہ کوئی بھی کنٹری آپ کی کنٹری پہ آپ کے بارڈرس سے حملہ کر سکتی تھی, ملٹری حملہ کر سکتی تھی. پر جب آہستہ آہستہ جب ورلڈ وار 2 ہوئی, کچھ انسٹیٹیوشنز بنے, UN بنا, یونائٹیڈ نیشنز بنے, سیکورٹی کاؤنسل بنا, اس طرح کے انسٹیٹیوشنز آئے نا, تو انہوں نے جو انویژن ایک اسٹیٹ کی دوسری اسٹیٹ میں انویژن تھی نا, اس کو انلیگل ڈکلیئر کر دیا. اور اس کے علاوہ جو پرل ہاربر ہوا, نیوکلیئر اسٹیٹس بنی, نیوکلیئر ٹیکنالوجی آ گئی, اس طرح کافی چیزوں نے نا سیکورٹی کے کانسیپٹ کو نا ایوالو کیا. اب سیکورٹی کا کانسیپٹ رہا نا, وہ صرف ٹریڈیشنل نہیں رہا, اب نان ٹریڈیشنل تھریٹس لوگوں کو آ گئی. ہماری اسٹیٹس کو نان ٹریڈیشنل تھریٹس بھی بہت زیادہ ہیں. نان ٹریڈیشنل تھریٹ میں کیا ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ ملٹری کنفرنٹیشن کوئی بھی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. ملٹری آپس میں کنفرنٹ نہیں کرتی. آپ کی سوسائٹی, اب جو آپ کی اینیمی اسٹیٹ ہے نا, وہ آپ کی سوسائٹی کو ڈائریکٹ ٹارگیٹ کرتی ہے. آپ کی ملٹری کو ٹارگیٹ نہیں کیا جاتا, اب آپ کی سوسائٹی کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے. ایسا ہر تھریٹ جو کہ آپ کی سوسائٹی کو افیکٹ کر سکتا ہے نا, وہ ٹریڈیشنل تھریٹ ہے. فار ایگزامپل اگر ہم ڈرگ ٹریفکنگ دیکھا جائے, تو ڈرگ ٹریفکنگ کیا کرتی ہے, ہماری یوتھ بلز کو ٹارگیٹ کرتی ہے, ہماری یوتھ خراب ہوتی ہے اس سے, اور ہماری ایونچولی ہماری سوسائٹی خراب ہوتی ہے. تو سوسائٹی یہ ایک سوشل ایشو بن جاتا ہے. تو ہماری سوسائٹی کو جو چیز افیکٹ کرتی ہے نا, جو سوسائٹی کے, ہماری سوسائٹی کو ڈسٹروائے کر کے, یا کسی بھی کنٹری کی سوسائٹی کو ڈسٹروائے کر کے اس کو ڈسٹروائے کرنا, ایک نان ٹریڈیشنل وے آف وار کیلنگ ہو گیا ہے. اسی طرح پراکسی وارز چل چکی ہیں. پراکسی وار بھی ایک آپ کا نان ٹریڈیشنل سیکورٹی تھریٹ بن چکا ہے کہ آپ اسٹیٹ ڈائریکٹ کنفرنٹیشن میں نہیں آتی. وہ چاہے آپ کی کسی ایک ریجن کو انسیکیور کرتی ہے, یا آپ کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی پیدا کرتی ہے انویسٹ کر کے. اب جو ہماری بلوچستان میں چیز چل رہی ہے, بلوچستان کے اندر جو انریسٹ ہے, وہ ہمیں نان ٹریڈیشنل سیکورٹی تھریٹ ہے, وہ ہم اپنے بندے نہیں مار سکتے, لیکن وہاں پر بھی ہمیں نان ٹریڈیشنل سیکورٹی تھریٹ کا سامنا کرنا پڑا ہے. اسی طرح گلوبل وارمنگ ہے, گلوبل وارمنگ سے بھی ہماری سوسائٹی جو ہے وہ امپیکٹ ہوتی ہے. تو گلوبل وارمنگ, سوری فار دا بیک گراؤنڈ. اچھا, گلوبل وارمنگ بھی ہے. اس طرح کے بہت سے تھریٹس ہیں. اور نان اسٹیٹ ایکٹرس کا کیا رول ہے؟ نان اسٹیٹ ایکٹرس کون سے ہوتے ہیں کہ جو کہ گورنمنٹ میں تو نہیں ہے, اور اسٹیٹ کے مطلب اسٹیک ہولڈرز نہیں ہیں ہماری گورنمنٹ کے, لیکن پھر بھی اسٹل وہ ہمارے پولیٹیکل, ہمارے سوشل فیبرک کو, ہماری اکانومی کو افیکٹ کر رہے ہیں تھرو انلیگل ویز اور لیگل ویز. تو وہ ہمارے نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں. ان کو بھی ہم ڈیپلی پڑھیں گے, ٹھیک ہے. ایک ہمارا یہ ٹاپک ہو جائے گا. اب جلدی چلتے ہیں تو کیونکہ ٹائم از رننگ آؤٹ. تو ایتھنک ایشوز اور نیشنل انٹیگریشن کو پڑھیں گے. اب ایتھنیسٹی کا آپ سب کو آئیڈیا ہوگا, جس طرح ہم پنجابی ہیں, سندھی ہیں, ہماری جو کنٹری ہے نا پاکستان, از اے ملٹی لنگوسٹک اینڈ ملٹی کلچرل کنٹری. اس کے اندر بہت سی ایتھنک گروپس پریزنٹ ہوتے ہیں نا, پنجابی ہیں, سندھی ہے, KPK ہے, پنجابی ہے, سندھی ہے, اس طرح کے بہت سے گروپس ہیں. تو ان سب گروپ کو ہم ایتھنک گروپس بولتے ہیں. ان کے بہت سے ایتھنک ایشو.
اچھا ان ایتھنک ایشوز سے کیا ہوتا ہے, ہمارا نیشنل انٹیگریشن افیکٹ کرتا ہے. نیشنل انٹیگریشن جس کنٹری کے اندر سارے جو پروونسز ہیں, فار ایگزامپل ہمارا پنجاب ہے, پروونس ہے کے پی کے, پنجاب ہے, کے پی کے ہے, سندھ ہے, اور یہ جو سارے ہمارے پروونسز, ایک سوری یہ چل رہا ہے, یہ چل رہا ہے. سوری. اچھا ایتھنک ایشوز اور نیشنل انٹیگریشن کا ایک ٹاپک ہم پڑھیں گے. اس کے علاوہ ہم پاکستان اور وار آن ٹیرر پڑھیں گے. اچھا وار آن ٹیرر کیا ہے کہ جب 9/11 ہوا نا, 9/11 ہم سب کو آئیڈیا کیا تھا کہ امریکہ کی بہت ہی فیمس بلڈنگ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے اوپر ایک اٹیک کیا گیا, طالبان کی طرف سے ہوا کہ اس کو القاعدہ نے جو بنی اس طالبان کی آف شوٹ ہے, اس کی القاعدہ نے اس اٹیک کو کلیم کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے کیا. تو پہلے نا امریکہ نے ہمیں بولا افغان جہاد وار کے اندر کہ ہم طالبان کی رجیم کو ریکگنائز کر لیں. ہم نے ان کو ریکگنائز کیا ہوا تھا اور ہم ان کو آن کرتے تھے اس ٹائم پہ. اب جب 9/11 کا اٹیک ہوا, 9/11 کے اٹیک کے بعد جب امریکہ کی خود کی عزت پہ آنچ آئی تو اس نے کہا کہ ہمیں بولا کہ آپ طالبان کو ڈس اون کر دیں, آپ ان کی رجیم کو آپ ریکگنائز نہ کریں. اور ہم نے جب ان کو کہا کہ ہم تو ان کو ریکگنائز کر چکے ہیں, تو ہمیں ایک کال آئی اور کہا گیا کہ ادھر یو آر ود اس اور اگینسٹ ود اس. بہت ہی فیمس سی کال ہے, مشرف صاحب کو آئی. تو ہم انوانٹیڈ پارٹیسپینٹ ہے اس کی وار آن ٹیرر کی. ہم بہت دیر سے امریکہ کے ساتھ کولیبریٹ کر رہے ہیں وار آن ٹیرر کے اوپر. ہم نیٹو اگین نیٹو کیا ہے, ہم پڑھیں گے نیٹو کیا ہے. نیٹو ایک گروپ ہے, مطلب ہم نیٹو ایک جو بھی ہے ایک گروپ بنایا گیا ہے افغان وار جو چل رہی ہے نا, اس کے اندر طالبان کے ساتھ لڑنے کے لیے نا, کہ وہاں کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ختم کرنے کے لیے نیٹو بنائی گئی. ہم اس نیٹو کے پارٹیسپینٹ ہیں, تو ممبر ہیں. تو وہ اس نیٹو کی ہاں اس نیٹو کے, اچھا آئی ایم آڈیبل. اچھا ہم نیٹو کے ممبر ہیں, ٹھیک ہے. اور اس نے اب اس نیٹو کے تھرو ہم وار آن ٹیرر کے اندر میں شامل ہیں. اب وار آن ٹیرر نے نا, اب ہم لوگوں نے یہ پڑھنا ہے کہ وار آن ٹیرر جو ہماری وار بھی نہیں ہے اور ہم اس کو آن بھی کرتے ہیں اور ہماری وار بھی نہیں ہے, اس نے ہمارے سوشل فیبرک کو کس طرح ڈسٹروائے کیا, اور اس نے ہمیں ہیومینٹیرین لاس کون کون سے دیے ہیں, اور اس کے اندر ہم لوگوں کے اوپر مانیٹری لاس کون کون سے آئے ہیں. ہماری 70,000 سے زیادہ ہم لوگوں کی جانیں گئی ہیں, بلین آف ڈالرس کا لاس آیا. اب ٹرمپ ہمیں کہتا ہے کہ ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو اتنے ڈالرز دیے ہیں, لیکن پاکستان اپنا رول پلے نہیں کر رہا وار آن ٹیرر کے اندر, جبکہ ہم لوگوں کا خود کا بہت بلین آف روپیز کا لاس ہو چکا ہے. تو ہم وار آن ٹیرر کے بارے میں پڑھیں گے. ہائیڈرو پالیٹکس ایک ٹاپک ہے, وہ پڑھیں گے. اس میں ریجنلی ہمارے ایشوز کون کون سے ہائیڈرو پالیٹکس کے چل رہے ہیں. فار ایگزامپل واٹر ایشوز ہمارے انڈیا کے ساتھ کون سے چل رہے ہیں, ہمارے افغانستان کے ساتھ بھی واٹر ایشوز ہیں. کابل ریور کے اوپر وہ ڈیمز انڈیا ہی بنا رہا ہے ایلیگلی, وہ ہم اپنے ایشوز کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے. اس کے علاوہ ہم ڈومیسٹکلی بھی واٹر ایشوز کے ساتھ ہمارے اندر ہمارے ڈومیسٹک ایشوز بھی بہت زیادہ ہیں, کہ ہمارے پروونسز بھی آپس میں واٹر کی وجہ سے لڑتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ڈیامر بادشاہ ڈیم اور کالا باغ ڈیم آج تک نہیں بن پائے, کیونکہ جو ڈومیسٹک واٹر ایشوز ہیں نا, وہ آج تک ریزالو بھی نہیں ہو پائے. ہم وہ کیا ایشوز ہیں, ان کی ریزنز کیا ہیں, وہ سب ہم پڑھیں گے. اب نیوکلیر پروگرام آف پاکستان کا ایک ٹاپک پڑھیں گے. فارن پالیسی آف پاکستان پوسٹ 9/11 کی پالیسی پڑھیں گے, کہ پوسٹ 9/11 سے پہلے ہماری فارن پالیسی کچھ اور تھی, اور 9/11 نے پوری دنیا کو ہلایا, اسی طرح ہم بھی ہلے اور ہماری فارن پالیسی بھی ہلی. ٹھیک ہے, ہماری فارن پالیسی بہت ڈپینڈنٹ سی فارن پالیسی ہے, یہ یو ایس پہ ڈپینڈ کرتی ہے. وہ ہم پڑھیں گے. 9/11 کے بعد ہم نے کن کنٹریز سے ہمارے ریلیشن اچھے ہوئے, کن کے ساتھ برے ہوئے, مسلم ورلڈ کے ساتھ ہمارے ریلیشنس کس طرح کے رہے, نیبرس کے ساتھ ریلیشنس کس طرح کے ہوئے. یہ ساری چیزیں ہم فارن پالیسی آف پاکستان پوسٹ 9/11 میں ٹاپک میں پڑھیں گے. اور سوشل پرابلمس پاکستان کی کون کون سی ہیں, پاورٹی, ان امپلائمنٹ, کرائم ریٹ بہت زیادہ ہے, اور ہمارے ایجوکیشن لٹریسی ریٹ اس وقت کیا چل رہا ہے. یہ ساری چیزیں ہم سوشل پرابلمس میں پڑھیں گے. اور
पाकिस्तान एनर्जी क्राइसिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पाकिस्तान की एनर्जी क्राइसिस क्या हैं, किस तरह से बने, और इसके रूट्स क्या हैं, कॉजेज़ क्या हैं, और हमने इन प्रॉब्लम्स को क्या हम टेक्नोलॉजी के थ्रू रिजॉल्व कर सकते हैं या किसी और तरीके से, किस तरह हम ये सारा टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में। और पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है, पाकिस्तान नेशनल इंटरेस्ट पढ़ेंगे। अच्छा, बाकी कंट्रीज़ में और हमारे, इसको ये लास्ट टॉपिक होगा। अब पाकिस्तान की नेशनल इंटरेस्ट, अब बाकी का डेवलप्ड कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ में फ़र्क क्या होता है। अब अगर हम देखें कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को डेवलपिंग कंट्रीज़ क्यों कहा जाता है और डेवलप्ड कंट्रीज़ को डेवलप्ड कंट्रीज़ क्यों कहा जाता है, उसका मेन रीज़न नेशनल इंटरेस्ट है। अब नेशनल इंटरेस्ट वो वाले इंटरेस्ट होते हैं जो कि हमारी कंट्री के लिए, हमारी स्टेट के लिए बेनिफिशियल होते हैं, ना कि किसी एक बंदे के लिए, पूरी नेशन के लिए बेनिफिशियल हो। अब हमारे यहाँ क्या होता है, पाकिस्तान के अंदर ना नेशनल इंटरेस्ट कौन डिसाइड करता है? रूलिंग क्लास, 3-4 चीज़ें बंदे डिसाइड करते हैं। रूलिंग क्लास डिसाइड करती है, क्लर्जी क्लास डिसाइड करती है, मतलब मुल्लाज वगैरह हो, ये धर्मे फैज़ बलूच फलां फलां, तो ये डिसाइड करती है, क्लर्जी डिसाइड करती है हमारे, और एलीट क्लास, मलिक रियाज टाइप के बंदे, और ये सब मिलके हमारे नेशनल इंटरेस्ट डिसाइड करते हैं। जबकि दूसरी डेवलप्ड कंट्रीज़ में जब हम आए ना, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो नेशनल इंटरेस्ट आपके होते हैं ना, वो आपकी उनके थिंक टैंक्स होते हैं, बने हुए होते हैं, जो कि कोई भी नेशनल इंटरेस्ट, मतलब अगर फॉर एग्जांपल हमने चाइना के साथ अच्छा अपना रिलेशनशिप रखना है, क्यों रखना है? क्योंकि वहाँ से हमारी ट्रेड बहुत ज़्यादा चल रही है, या हमारी एक्सपोर्ट्स वहाँ होती है, या हमारी इंपोर्ट्स यहाँ पे उनकी ज़्यादा आती हैं, इस तरह की चीज़ें। तो ये चीज़ ना कोई पॉलिटिशियन डिसाइड नहीं करता वहाँ पे थिंक टैंक्स डिसाइड करते हैं पूरी रिसर्च बेस पे। यहाँ पर क्या होता है, हमारे पाकिस्तान में रूलिंग क्लास ने डिसाइड कर लिया, या हमने अमेरिका के साथ बोलना है या नहीं बोलना, तो ये क्लर्जी डिसाइड कर लेके धरना हो जाएगा, तो ब्ला ब्ला। तो यही चीज़ हमें अभी तक डेवलपिंग स्टेट में लगती है। सो दैट्स ऑल अबाउट पाक अफेयर्स। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स करंट अफेयर्स। टाइम ज़्यादा होता जा रहा है, 40 मिनट्स आर गोइंग टू बी एंड। अच्छा, हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं। अच्छा, करंट अफेयर्स के बारे में ना सबसे पहली बात मैं आपको ये बताती चलूँ कि करंट अफेयर्स जो है ना, इट्स नॉट अ टॉक शो। अब जो टॉक शोज़ में बातें होती हैं ना, वो आपने करंट अफेयर्स पेपर में लिख कर नहीं आनी, और कतन नहीं लिख कर आनी। जो टॉक शोज़ में बातें होती हैं ना, वो ना कोई फैक्ट्स बेस होती हैं, ना उसमें कोई एनालिसिस होता है, वो कुछ नहीं होता, वो सिर्फ झगड़े होते हैं। तो आपको करंट अफेयर्स में क्या करना होता है कि आपको फैक्ट्स और फिगर्स के ऊपर बातें करनी होती हैं, आपको टॉक शोज़ की बातें नहीं लिखनी। और सेकेंडली, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है CSS का। और इम्पॉर्टेंट क्यों है, अगर आप पास पेपर्स देखें तो इसकी जो ग्लोबल इश्यूज हैं उनके टॉपिक्स को अगर आप गो थ्रू करें, और आप ऐसे के पास पेपर्स को देखें, तो अब तक 12 to 13 टॉपिक्स जो है वो इसकी ग्लोबल इश्यूज़ में से आ चुके हैं। ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल इशू है, ठीक है। उसके अलावा अफ़गानिस्तान के ऊपर, कश्मीर के ऊपर इस वक्त फॉरेन पॉलिसी पे भी काफ़ी क्वेश्चन है, कश्मीर पे काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। ऐसे का पूरा ऐसे कश्मीर पे है जो कि इसका ग्लोबल इशू है। तो इसको पढ़ना ना, मतलब थॉरली पढ़ना, एनालिटिकली पढ़ना, आपको ऐसे में बहुत हेल्प आउट करता है। इसका अगर हम कंटेंट एनालिसिस करें ना करंट अफेयर्स का, तो इसका जो सिलेबस है ना, वो बहुत ब्रॉडर है, मतलब बहुत जनरल सा सिलेबस दिया गया। आपको ना चीज़ें डिफ़ाइन नहीं की गई। बाकी सब्जेक्ट्स की तरह ना इसका जो सिलेबस है ना, वो डायनामिक है, कि आपको अगर आपने कोई चीज़ नवंबर में प्रिपेयर की है ना, फॉर एग्जांपल आपने कश्मीर इशू को नवंबर में प्रिपेयर किया, और उसका जो क्वेश्चन आपके फरवरी के एग्ज़ाम में आया, करंट अफेयर्स के एग्ज़ाम में आया, तो अगर आपने उसको फरवरी तक या जनवरी के एंड तक फॉलो नहीं किया ना, तो यू कैन नॉट अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन, क्योंकि वो फरवरी तक, और डे बाय डे इतनी डेवलपमेंट्स होती है ना हर इशू के अंदर, कि आपको हर दिन अपडेट रहना पड़ता है। आपको इतनी डायनामिज्म है इस करंट अफेयर्स के सब्जेक्ट के अंदर। अब ऐसे कंटेंट एनालिसिस किया जाए तो सबसे पहले ये कहते हैं कि आया है कि पाकिस्तान के डोमेस्टिक इश्यूज़ कौन कौन से हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, ये इन चारों सेक्टर्स में जितने भी इश्यूज़ हैं ना पाकिस्तान के, वो हमने करंट अफेयर्स में कवर करके जाने। और जो अभी रीसेंट इश्यूज़ चल रहे हैं, ये नहीं कि पहले से जो हैं, जो पुराने, जो सॉल्व हो चुके, जो रीसेंट इश्यूज़ चल रहे हैं, चाहे करप्शन चल रही है, अकाउंटेबिलिटी की वेव चल रही है, तो बड़े अकाउंटेबिलिटी PTI होती है, तो वो अकाउंटेबिलिटी इज़ द रीसेंट टॉपिक ऑफ करंट अफेयर्स। इस तरह पॉलिटिकल सेक्टर में अकाउंटेबिलिटी आ गई। अब इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं, हमारी इकोनॉमी स्टेगनेटेड है, ये चीज़ें हैं। और सेकेंडली अगर हम देखा जाए तो फॉरेन रिलेशंस हमारे डिस्कस हम पीछे कर चुके हैं, हम आगे भी हम करंट अफेयर्स के टॉपिक्स में करेंगे। US के साथ हमारे रिलेशंस किस तरह के हैं, इस वक्त किस तरह के चल रहे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, क्यों अच्छे हैं, क्यों बुरे हैं, ये सारी चीज़ें, या फ्यूचर प्रिडिक्ट हम कर पाएँ
مڈل ایسٹ کے ساتھ. مڈل ایسٹ میں جتنے کرائسس چل رہے ہیں اس میں ہمارا رول کیا ہے, یمن میں, سیریا میں, پیلسٹائن میں ہم کس طرح اپنا رول پلے کر سکتے ہیں, یا ہمارے کچھ کرنے سے, سائڈز لینے سے کیا افیکٹ پڑیں گے, یا ہماری فارن پالیسی پہ کیا افیکٹ پڑے گا کسی بھی ڈیولپمنٹ سے. یہ ساری چیزیں ہم نے اس میں دیکھنی ہیں. اور اس کے گلوبل ایشوز جو ہیں وہ 60% کرنٹ افیئرس کا جو سلیبس ہے نا وہ اس کے گلوبل ایشوز پہ ڈپینڈ کرتا ہے نا. تو گلوبل ایشوز کون کون سے ہیں؟ فار ایگزامپل مڈل ایسٹ کرائسس ہے, جتنے بھی سیریا میں, یمن میں, پیلسٹائن میں, اور ایران سعودی کانفلکٹ ہے, یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں, اور اس کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ ڈیٹیل میں پڑھیں گے. افغانستان ایشو, کلائمیٹ چینج, جتنے بھی کانٹریکٹس, جیسے ابھی ریسنٹ پیرس جو ٹریٹی ہے جس کو ٹرمپ نے جس میں سے نکل گیا وہ ہے, چل رہی ہے. کیوٹو پروٹوکول جو اب اینڈ ہونے والا ہے وہ اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے. مونٹریال جو کہ فیل ہو چکا اس کو پڑھیں گے. گلوبل وارمنگ کیوں ہے, کس طرح سے ہے, کس طرح سے اس کو کرٹیل کیا جا سکتا ہے, ہم اپنا رول کس طرح پلے کر سکتے ہیں. اور ایک بہت فیمس چل رہا ہے کہ جو ٹریڈ وار چل رہی ہے, انٹرنیشنل ٹریڈ جو ہے, ٹریڈ وار چل رہی ہے چائنا اور یو ایس کے اندر. اب تھوڑی سی اس کی کشیدگی میں کمی آئی ہے, لیکن پیچھے بہت زیادہ چلا. تو یہ ٹریڈ وار کو ہم پڑھیں گے, یہ بہت ہاٹ ٹاپک چلا ہے. گلوبل انرجی پالیٹکس کے بارے میں پڑھیں گے کہ کن کنٹریز کے ہاتھ میں ہے گلوبل انرجی پالیٹکس کے اندر. ہم دیکھیے کن کنٹریز کے ہاتھ میں آئل سپلائی ہے, اور کون سے اس کے بائرز ہیں, کون اس کے سیلرز ہیں, اور کس طرح وہ اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ کو, آئل کو استعمال کرتے ہوئے اچیو کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہم اس سے پڑھیں گے. انڈین اوشن, پیسیفک اوشن کو پڑھیں گے. تو یہ کرنٹ افیئرس کا سارا ہو گیا. اچھا ٹائم زیادہ ہو گیا. اچھا ہم بریفلی اس کو دیکھ لیتے ہیں, جنرل سائنس اینڈ ایبلٹی کو. جنرل سائنس اور ایبلٹی کی اگر ہم بات کریں نا تو جنرل سائنس ایک بہت ہی جنرل سے سبجیکٹ ہے. ہم سب نے اس کے اندر نا ہر بیک گراؤنڈ کے بچے کے لیے نا اس میں مارجن ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کیمسٹری کے بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں تو آپ کے لیے اس کا بھی ایک چنک اس میں پریزنٹ ہے. اگر آپ کمپیوٹر سائنس کے ہیں تو آئی ٹی کا ایک پارٹ ہے. بایولوجیکل سائنسز ہے, فزیکل سائنسز ہے. فزیکل سائنسز میں بیسیکلی وہ ہم سے چاہتے ہی ہیں, کانٹینٹ انالیسس چھوٹا سا بریفلی کرتے ہیں کہ فزیکل سائنس میں بیسیکلی وہ چاہتا ہی ہے کہ ہمیں ارتھ کا پتہ ہو, سن کا پتہ ہو, گلیکسیز کا پتہ ہونا چاہیے, لونر ایکلپس کون کیسے لگتا ہے, سولر ایکلپس کیسے لگتا ہے, کب لگتا ہے, ارتھ کوئک کیا ہوتے ہیں, وولکینک ایرپشنز, یہ ساری چیزیں ہم پڑھیں گے. لیکن اچھا اور بایولوجیکل سائنسز میں ہارٹ کی, کڈنی کی ڈیزیزز اور یہ ساری چیزیں پڑھیں گے. انوائرمنٹل میں بھی اس طرح. اچھا اس کا جو مین چیز جو میں بتانا چاہ رہی ہوں, سلیبس تو آپ خود بھی پڑھ لیں گے, تو مین چیز یہ ہے کہ ہم اس کو کس طرح پڑھیں گے. ہم ہر ٹاپک کو نا 5 نمبر کے لیے پڑھیں گے. ہم اس کو ایک بہت, اب یہ دیکھیں اگر آپ دیکھیں نا تو یہ بہت ہی موٹی بک ہے, ٹھیک ہے. اب اس کو آپ کو پوری نہیں پڑھنا, مطلب یہ پوری پڑھنا, یہ پڑھنی نہیں چاہیے پوری. آپ نے کرنا کیا ہے, میں آپ کو نوٹس اپنے جب ہم اسٹارٹ کریں گے دکھاؤں گی جو میں نے بنائے تھے پیپرس کے لیے. آپ نے اگر فار ایگزامپل اپنے ہارٹ پڑھا ہے نا تو ہارٹ کا آپ نے اسٹرکچر بنانا ہے, اور اس کے نیچے ایک پیراگراف اتنا سا لکھنا ہے کہ آپ کو 5 نمبر مل جائے, اور آپ نے اس پکچر کو لیبل کرنا ہے اور آپ کو 5 نمبر ایزیلی ملتے ہیں. اسی طرح اگر ارتھ کا کوئی کویشچن آیا تو آپ نے ارتھ کے بارے میں تھوڑی سی ایک لکھنے کے, ارتھ ہماری زمین, ہمارا پلینٹ ہے, ہم اس میں رہتے ہیں, تو بلا بلا. تو کوئی بات, ہم جنرل سائنس کی باتیں تو ہم لکھ ہی لیتے ہیں. ارتھ کا اسٹرکچر بنا دیا, اسی کریکٹرسٹکس تھوڑی سی لکھ دینی ہے. تو 5 نمبر کے لیے اس کو, ہر ٹاپک کو ہم نے 5 نمبر کے لیے پڑھنا ہے. ہم نے اپنے اوپر برڈن نہیں ڈالنا. ہم نے 5 نمبر کے خود سے لکھ کر ان ٹاپکس کو پریپیئر کر کے نوٹس اپنے بنانے ہیں, سائڈ پہ رکھنے ہیں, ٹھیک ہے. ان چیزوں پہ ریلائی نہیں کرنا. جو کمپائلڈ بکس ہوتی ہیں نا ان میں تو گرامیٹیکل مسٹیکس بہت زیادہ ہوتی ہے. سیکنڈلی ان میں نا جو چیزیں بہت انریلیونٹ ہوتی ہیں وہ بھی ڈالی ہوتی ہیں, جسٹ اس کی ایک تھکنیس کو برقرار رکھنے کے لیے, اور کچھ نہیں ہوتا. اور جب ہم آتے ہیں ایبیلٹی والے پارٹ میں, تو اس میں کوئی اتنا خاص نہیں ہے. آپ نے بہت ہی, اگر کسی کی جنرل میتھس بہت اچھی ہے, مطلب اکثر لوگوں کی ہوتی ہے, تو انجینئرس کی بہت اچھی ہوتی ہے. ایک لاجیکل ریزننگ والا پارٹ ہے, پروبیلٹی والا پارٹ ہوتا ہے, اور اس کے اندر ایتھمیٹک جو ایکسپریشنس کو سالو کرنا ہے, ایکس وائی زی کی ویلیوز نکالنا, یہ ساری چیزیں بہت ایزی سے. اور اس کا تو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ پریویس جتنے بھی پاس پیپرز آئے نا ایبیلٹی کے, وہ سارے بھی سالو کر لینا تو آپ کا پیپر ایزیلی ہو جاتا ہے. تو اس کو بہت ایزی نہیں لینا, اس کو بہت اچھے سے کرنا چاہیے, کیونکہ اس میں 80 مارکس آرام سے آتے ہیں. تو یہ ایک بوسٹر ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ اس میں 80 یا 85 اسکور کر جاتے ہو نا تو آپ اپنے کمپٹیٹر کو بہت پیچھے چھوڑ کے جاتے ہو. اچھا چلیے, اور اسی طرح نا یہ اب ہم ان سب چیزوں کو جب ان تینوں سبجیکٹس کو بہت اچھے طریقے سے پڑھ لیں گے تو ہماری 1 پیپر ایم سی کیوز کی بہت اچھی تیاری ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ ہم 1 پیپر ایم سی کیوز کے لیے کیا کریں گے, ہر لیکچر کے اینڈ پہ نا آئی ول گیو 10 to 20 ورڈز آف ووکیبلری ٹو یو گائز.
تو اس سے کیا ہوگا، وہ میں نے خود سے چوز کر کے رکھی ہوئی ہے نا ووکیبلری لسٹ، میں نے ووکیبلری اپنی انگلش کی خود بنائی ہوئی ہے، میں پورا رجسٹرڈ، ہم نے وہ اکثر رجسٹر پہ لکھنا ہے اور 10 to 20 ورڈز ہم نے ڈیلی مطلب ہر لیکچر کے اینڈ پہ ہم نے کرنے ہیں. اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے انگلش کی بھی پریپریشن ہوتی جائے گی اور ون پیپر ایم سی کیوز کی بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم ان چیزوں کو تھورلی پڑھیں گے نا تو ہماری ون پیپر ایم سی کیوز کی تیاری خود بخود ہی ہوتی جائے گی. اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، اب آپ لوگوں نے ورلڈ میپ لینا ہے اور پاکستان کا میپ لینا ہے، اور ان دونوں میپس کے اوپر ہم پوری جی کے کی تیاری کریں گے. لیکچرز میں ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے. تو دیٹس آل اباؤٹ دی اورینٹیشن. ٹائم زیادہ ہو گیا، 10 منٹ اوپر ہو گیا، بولتے پتہ نہیں چلا. خیر آئی ہوپ آپ لوگوں کے لیے انفارمیٹیو رہا ہوگا یہ سیشن. تو اینڈ میں ایک بات آپ کو بتاتے چلوں کہ وائی آئی تھنک کہ آن لائن کلاسز آر بیٹر دین فزیکل کلاسز. کہ جب آپ فزیکل کلاسز میں ہوتے ہو نا تو آپ کے اوپر نا بہت برڈن ہوتا ہے، آپ نے تیار ہونا ہے، آپ نے اکیڈمی جانا ہے، آپ کا جانے آنے کا بھی فائنینشیل اگر ٹرمز میں دیکھا جائے تو بھی آن لائن کلاسز آر بیٹر، اور ٹائم مینجمنٹ میں دیکھا جائے تو بھی آپ کو کہیں جانا نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہ ہی آپ کو تیار ہونا ہے، نہ ہی آپ کو. اگر لڑکیوں کی بات کی جائے تو لڑکیوں کو بہت میک اپ کرنا پڑتا ہے، تیار ہونا پڑتا ہے، بہت ٹائم لگانا پڑتا ہے، وہ گھنٹہ بچتا ہے، آتے ہوئے گھنٹہ بچتا ہے. اب جب آپ فزیکل کلاسز میں جاتے ہو، تیار ہو کر جاتے ہو، آپ کا ٹائم جاتا ہے، جانے کا ٹائم جاتا ہے، پھر آنے کا ٹائم آتا ہے، پھر آ کر آپ تھکے ہوئے ہوتے ہو، آپ کو لگتا ہے آپ بہت کوئی اچیومنٹ آپ نے لے لی، حاصل کر لی ہے، کیا کچھ نہیں ہوتا، آپ صرف لیکچر لے کے آئے ہوتے ہو. تو آپ کا آ کے خود کا پڑھنے کا اتنا موڈ نہیں ہوتا نا، تو آپ کو لگتا ہے وہ ٹائم آپ کا بالکل ویسٹ جاتا ہے آنے جانے کا. تو یہ آپ کا ٹائم بچتا ہے. فائنینشیل ٹرمز میں بھی آپ کو یہ زیادہ اچھی ہے آن لائن کلاسز نا، کہ آپ کو جانا آنے کا بھی ایشو نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے. تو آئی گیس آن لائن کلاسز آر بیٹر. تو آن لائن کلاسز ہمارے پاکستان میں جہاں پر یہ ایشوز چل رہے ہیں نا وہ یونیورسٹی لیول پہ چل رہے ہیں. اب یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس نا سیریس نہیں ہوتے. میرا خیال ہے کہ جو یہ ہم سی ایس ایس کے اسٹوڈنٹس ہیں وی آر میچور، اور ہم انف میچور ہیں کہ ہم اچھے طریقے سے یہ آن لائن کلاسز کا فائدہ اٹھا سکیں. اور اگر میں سی ایس ایس آرکیٹیکٹ کے بارے میں بتاؤں تو یہ ایک ایسا انسٹیٹیوٹ ہے، ہمارا انسٹیٹیوٹ جو ہے کہ باقی انسٹیٹیوٹ سے اس طرح الگ ہے کہ باقی انسٹیٹیوٹس کیا کرتے ہیں، ان کو صرف سلیبس کو کور کروانے کی جلدی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ہم لوگ سلیبس کو بھاگ بھاگ کر کور نہیں کروائیں گے، ہم آپ کو تھورو ریویو دیں گے، ہم ویکلی ٹیسٹ کنڈکٹ کریں گے، اور ہر جس طرح پاک افیئر کرنٹ افیئر کا ٹاپک ہم نے ایک ٹاپک پڑھا اور ہر ٹاپک کے اینڈ پہ نا ہم اس کے پاس پیپرز میں سے ایک یا دو ٹاپکس کی آؤٹ لائنس بھی کریں گے، ٹھیک ہے. یہ ہم لیکچر وائز کرتے جائیں گے، ہر لیکچر کے اینڈ پہ کریں گے، تاکہ ہم بات کے لیے کام نہ چھوڑیں یا آپ کے لیے کام نہ چھوڑا جائے. ہم کافی کام آپ کو خود ہی یہیں پہ کروا دیں گے. بس آپ نے کرنا کیا ہے کہ اپنے اینڈ کا کام اچھے طریقے سے کرنا ہے. ہماری طرف کا آپ کو انشاءاللہ سیٹسفیکٹری رہے گا. اور پورا کورس ختم ہونے کے بعد ہم موک ایگزام کنڈکٹ کریں گے، جو بھی کہ بہت بینیفیشیل رہے گا آپ کے لیے. اور آپ کو ٹائملی ایویلویشن بھی ملتی رہے گی. جو ویکلی ٹیسٹ ہوں گے وہ آپ کو ٹائملی چیک ہو کے واپس ملیں گے، اور مطلب صرف اوپر سے دیکھے ہوئے نہیں بلکہ آپ کو اس کے اندر ڈیٹیل انالیسز ملے گا، آپ کی غلطیاں بتائی جائیں گی، اور آپ کو پریپیئر کیا جائے گا کہ آپ ایف پی ایس سی کے ایگزام میں جب جا کے بیٹھیں تو آپ وداؤٹ فیئر بیٹھیں. تو دیٹس آل اباؤٹ ٹوڈیز اورینٹیشن. سو آئی ہوپ آپ لوگوں کے لیے بینیفیشیل رہا ہوگا، انفارمیٹیو رہا ہوگا. سو انشاء اللہ وی ول میٹ ان دا نیکسٹ لیکچر. تھینک یو. اللہ حافظ.